رمضان کی راتوں میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ چلیں اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ گھر میں نماز کے لیے جگہ مقرر کر لیں، کوئی ایسا آپ کا کمرہ ہو تو وہ ایک مقرر کر لیں اپنے لیے، اس کا ماحول بنائیں، ٹھیک ہے۔ اپنی جائے نماز، قرآن اور جو آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، تسبیحات ہیں، تھوڑی بکس رکھ لیں اپنے پاس، مطالعہ بھی کیا کریں، سیرہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ ماحول بنا لیں۔ پھر زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا بوریے سے اوٹ کر لی، یعنی کہ جو بوری جسے کہتے ہیں اس سے انہوں نے اوٹ کر لی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی۔ رات کے نوافل کا اہتمام کریں، اول رات میں یا درمیان میں یا فجر کے وقت، کوئی بھی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ نفل کس وقت پڑھنے ہیں، کسی وقت بھی آپ کو سہولت ہو۔ رمضان کی راتوں کو غفلت سے گزارنے سے بچے۔ غفلت سے کیسے؟ کھانے پینے سے، ملنے ملانے سے۔ بعض گھرانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں، کوئی عبادت نہیں ہے، بس باتیں ہی باتیں ہیں۔ پھر گھر والوں کو بھی عبادت کرنے کی رغبت دلائیں، ان کو بھی کہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ آپ بھی عبادت کریں۔ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی تلاش میں سستی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قیام میں خوب تھکنے کو پسند کیا گیا ہے۔ قیام کیا ہوگا کہ آپ جتنی بھی آپ کو حفظ ہیں صورتیں وہ آپ پڑھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں پر کیا آ جاتا تھا؟ ورم آ جاتی تھی، اور قیام کی حالت میں تو ایک قرآن تراویح میں ایک ناظرہ کے ساتھ اور ایک دورہ قرآن مکمل کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ 3 قرآن یہاں کہا گیا ہے، کوئی یہ لازمی نہیں ہے کہ 3 ہی ہوں، ویسے ہی ایک آئیڈیا دیا گیا ہے کہ ایک تو ہم تراویح میں قرآن سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ناظرہ کے ساتھ پڑھ لیں اور ایک دورہ قرآن میں شرکت کر لیں، تفسیر سن لیں۔ رمضان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اچھا، ذکر کی بھی اقسام ہوتی ہے کہ اللہ کے ناموں اور صفات کے ساتھ ذکر، استغفار کرے، آیت کریمہ ہے، تسبیحات ہے، قرآن کی تعلیم، اور یہ بھی ایک مجلس میں ذکر ہی ہے، کیونکہ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اتنا ذکر اذکار کہا جا رہا ہے، قرآن پڑھیں، ذکر کریں تاکہ زبان اس کی تر ہو جائے۔ کلمہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں، سب سے آسان ذکر ہے یہ۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یا بیماری کے دوران کیا یہ کلمہ منہ سے نکلتا ہے ہمارے؟ پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیا ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم تو شکوے شکایت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ موت کا وقت مشکل وقت ہے، اس کی تیاری پہلے ہی کر لیں۔ رمضان میں خاص کر گناہوں سے معافی مانگے۔